بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین اکرام، نظم قرآن کے حوالے سے ہم نے غامدی صاحب کے نقطہ نظر پر جو کچھ اشکالات، جو کچھ اعتراضات، جو کچھ تنقیدات بالعموم پیش کی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے خود یہ تصور ہے کیا اصول سے اطلاق تک جز میں میزان کتاب میں جو کچھ غام صاحب نے لکھا ہے اور مختلف گفتگو میں جو باتیں سامنے آئی ہیں ان کی توضیح مزید بھی مطلوب کی تھی۔ آغاز کرتے ہیں سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں پر خاتمہ ہوا تھا۔ میرے سامنے آپ کی کتاب میزان میں مبادی تدبر قرآن کے زیر عنوان نظم کلام کے تحت جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے اقتباسات کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ مولانا امین حسن اصلاحی کا آپ نے ایک حوالہ درج کیا ہے، اسی حوالے میں آگے وہ لکھتے ہیں، اگرچہ ایک اعلیٰ کتاب کے منفرد احکام اور اس کی مفرد ہدایات کی بھی قدر و قیمت ہے، لیکن آسمان و زمین کا فرق ہے اس بات میں کہ آپ طب کی کسی کتاب المفردات سے چند جڑی بوٹیوں کے کچھ اثرات اور خواص معلوم کر لیں، اور اس بات میں کہ ایک حاذق طبیب ان اجزاء سے کوئی کیمیا اثر ترتیب دے۔ تاج محل کی تعمیر میں جو مسالہ استعمال ہوا ہے وہ الگ الگ دنیا کی بہت سی عمارتوں میں استعمال ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود تاج محل دنیا میں ایک ہی ہے۔ میں بلا تشبیہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن حکیم بھی جن الفاظ اور فقروں سے ترتیب پایا ہے وہ بہرحال عربی لغت اور عربی زبانی سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن قرآن کی لاہوتی ترتیب نے اس کو وہ جمال و کمال بخش دیا ہے کہ اس زمین میں کوئی چیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اچھا غم صاحب، آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ فعال کے طریقے پر کوئی عام آدمی اس کو کھولتا ہے تو جو دین کی بنیادی موٹی موٹی باتیں ہیں، اللہ ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، ایمان کی چیزیں ہیں، ماننا کیا ہے، نہیں ماننا کیا ہے، وہ واضح ہو جاتی ہیں، لیکن جو حکمت ہے، جو علم ہے، جو اس کے پیچھے پورا کا پورا ایک نظام فکر ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مولانا کیا بات یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ مفرد احکام کی بھی اہمیت ہوتی ہے، لیکن ان احکامات کو دینے کی جو غرض و غایت ہے وہ نظم کلام کے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی۔ میں نے بہت سی چیزیں عرض کی تھیں، یعنی دینوں کی غرض و غایت بھی بعض اوقات لفظوں میں بیان ہو جاتی ہے اور بعض اوقات وہ دین کے مجموعی نظام کو سامنے رکھ کر ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اشیاء کی حقیقت کیا ہے اسے متعین کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے دین میں یہ اصول مانا جاتا ہے اور یہ بالکل صحیح اصول ہے کہ جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ اطلاق کی اسلوب میں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روزے سے رخصت بیان کی ہے تو اس میں دو چیزوں کا ذکر کر دیا ہے، ایک یہ کہ کوئی شخص سفر میں ہو، دوسرے یہ کہ وہ بیمار ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں عامۃ الورود چیزیں ہیں، یہ باعث بنتی ہیں آدمی کے لیے روزے سے رخصت کا۔ قرآن نے بھی بیان کر دیا، لیکن ان کے اندر کیا حقیقت کار فرما ہے، اس حقیقت کی طرف ہم کیوں توجہ کریں؟ یہ بات ظاہر ہے قرآن مجید کو جب آپ ایک کتاب کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، وہ جس طرح خود بات کرتا ہے اس کو سمجھتے ہیں، وہ جب اپنے ہی احکام کے حقائق کی بنیاد پر کبھی رخصت دیتا ہے، کبھی کسی چیز کا پابند کرتا ہے، کبھی استثناء بیان کرتا ہے، کبھی اسے معلق بشرط کرتا ہے، تو یہ ساری بات اس سے سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بات کہی جاتی ہے تو مثال کے طور پر یہ کہ روزہ رکھو، مثال کے طور پر یہ کہ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اسی طرح دین میں بہت سی ہدایات ہیں، یہ سب آپ کو قرآن مجید میں لفظوں میں لکھی ہوئی مل جاتی ہیں۔ میں نے تو یہ عرض کیا تھا کہ اگر یہ قرآن مجید میں اس طرح نہ بھی ہوں، ہماری امت میں دین کا یہ فہم منتقل ہو گیا ہے اور اتمام حجت کے درجے میں منتقل ہو گیا ہے، یعنی کیا چیزیں ماننے کی ہیں، کیا چیزیں کرنے کی ہیں، وہ ہمارے ہاں بچہ بچہ جانتا ہے، ہمارے علم کا اس پر اجماع ہے، اس لیے وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن ایک ذہین آدمی، ایک دانشور آدمی، ایک دین کو سمجھنے کا ذوق رکھنے والا آدمی اس پہ اکتفا نہیں کرتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ پوری بات اس کی سمجھ میں آئے، یہ دین آیا کیسے ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، یہ احکام کیوں دیے گئے ہیں، ان کا باہمی ربط کیا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کے لیے دو لازمی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس جگہ یہ احکام بیان ہوئے ہیں وہاں پوری سورہ کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے کہ قرآن ان کو کہاں لایا ہے، کس پس منظر میں لایا ہے، کس سیاق میں بیان کر رہا ہے، اور بات کیا چل رہی تھی، اس کے ذیل میں اگر کوئی حکم آیا ہے، ہدایت آئی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ایمانیات میں یا اخلاقیات میں کوئی تلقین فرمائی ہے تو کیسے فرمائی ہے،
اور دوسرے یہ کہ پوری کتاب سامنے ہو، کیونکہ پوری کتاب ہے جس کے ذریعے سے وہ ہدایت دی گئی ہے۔ اس طرح نہیں کیا گیا کہ کسی ایک جگہ ایک باب کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا گیا ہو، مثلا ایک جگہ طلاق کے احکام ہوں، ایک جگہ مرد و زن کے اختلاط کے احکام ہوں۔ بعض اوقات وہ ایک جگہ ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے اجزاء مختلف جگہوں پر بیان ہو جاتے ہیں، تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، یعنی نظم کلام بھی سامنے رہے اور پورا قرآن بھی سامنے رہے۔ یہ چیزیں ناگزیر ہیں، ان کے بغیر آپ دین کے علم تک رسائی نہیں پا سکتے۔ دین کے احکام اور وہ ہدایت جس پر ہم کو عمل کرنا ہے اس میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، وہ تو عام آدمی کے لیے بھی اگر وہ قرآن نہیں بھی پڑھتا تب بھی واضح ہے۔ ٹھیک ہے، ہم صحیح بات واضح ہوتی ہے۔ دو مثالیں مولانا نے یہاں پر دی، اور مثال بڑے سے بڑے فلسفے، بڑے سے بڑے تھیوری کو اطلاق میں لا کر اپنا کھرا کھوٹا واضح کرتی ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ ویسے تو اگر آپ کسی کے پاس جائیں اور وہ کوئی جڑی بوٹی اٹھا کر دے، اس کا کوئی اثر ہو جائے گا فی الفور، آپ کو کوئی مثال کے طور پہ کہیں زخم ہے آپ لگائیں ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جو حاذق اطباء ہوتے ہیں، جو پورے کے پورے جسم کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر تو ایک چیز ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ ٹھیک ہونے کا محرک کیا ہے، اگر یہاں ٹھیک ہوگی تو کہیں اور خراب تو نہیں ہو جائے گی، تو وہ پورے کے پورے جسم کے اور پورے کے پورے حالات اور اذواق کو جان کر کوئی کام کرتے ہیں۔ مفرد طور پر کوئی کام کرنے سے نتیجہ تو نکل آتا ہے، لیکن اس کا جو پورا کا پورا اثر ہے وہ اس طرح سے سامنے نہیں آتا۔ یہ بھی ایک مثال ہے، اس کے اور بہت سے پہلو بھی واضح کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر طبی کی مثال لینی ہے تو مفرد ادویات سے بھی علاج ہوتا ہے، ہومیوپیتھی میں بھی، اسی طرح سے ہماری پرانی طب میں بھی۔ آپ کے ہاں جو ایلوپیتھی کی بہت سی دوائیں ہیں ان کا بھی آپ جائزہ لیں تو ان میں سے بعض مفرد ہیں۔ مفرد کا مطلب یہ کوئی ایک چیز دریافت ہو گئی ہے، اس کے خواص بھی معلوم ہو گئے ہیں، اس کی تاثیر کیا ہے وہ بھی معلوم ہو گیا ہے، اور آپ وہ دے دیتے ہیں۔ بہت سی دوائیں ہیں جو اسی طرح دی جاتی ہیں، لیکن بہت سے پیچیدہ امراض ہیں جن کے علاج کے لیے دواؤں کو ایک نسخے کی صورت میں ترتیب دینا پڑتا ہے۔ وہ ترتیب کس طرح دی جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر دوا کے الگ خواص بھی معلوم ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ وہ باہمی طور پر ملیں گی تو اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں یہ بات بھی معلوم ہو۔ ان کے باہم ملنے سے کوئی اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے بھی ایک طبیب حاذق واقف ہو۔ تو انہوں نے مثال دے کے یہ سمجھایا، اور مثال ظاہر ہے کہ تفہیم کے لیے ہوتی ہے، کہ اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کو، پورے قرآن کو اور قرآن کے نظم کو سامنے رکھ کر جب آپ اس کی ہدایت کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں صرف یہی معلوم نہیں ہوتا کہ کیا چیزیں کرنے کی ہیں اور کیا ماننے کی ہیں، بلکہ ان سب چیزوں کے باہمی روابط، باہمی تعلقات، وہ کہاں سے پھوٹ رہی ہیں، کہاں تک جا رہی ہیں، ان میں اصل کیا ہے، ان میں فرع کیا ہے، یہ سب معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ خاص طور پر ایک عالم کی تو ناگزیر ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آنے والے حالات پر دین کے احکام کا اطلاق کرنا ہے۔ دو چیزیں ہیں نا جن کو دیکھنا پڑتا ہے، ایک یہ کہ جب کوئی ہدایت کی گئی، کوئی حکم دیا گیا تو وہ حکم تھا کیا، اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کس کو دیا گیا، کس موقع پر دیا گیا، موقع و محل کیا تھا، یہ ساری چیزیں معلوم کرتے ہیں۔ ان کو معلوم کرنے کے بعد پھر آگے نئے احوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسانوں پر اطلاق کرنا ہے، یعنی حکم نے کہیں فضا میں معلق تو نہیں رہنا، اس نے انسانوں تک پہنچنا ہے۔ جب وہ انسانوں تک پہنچے گا تو انسانوں کے احوال میں نئے نئے پہلو نمایاں ہوتے رہتے ہیں، ان پر اطلاق حقیقت کو سامنے رکھ کے ہوگا۔ جب حقیقت کو آپ سامنے رکھیں گے، جیسے کہ میں نے مثال دی کہ سفر میں اور مرض میں حقیقت کیا ہے، مشقت کا پیش آ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ سونا چاندی میں زکوٰۃ ہے۔ ظاہر ہے کہ سونا چاندی میں زکوٰۃ ہے یا ان کی حقیقت میں، تو حقیقت کیا ہے، ان کا مال ہونا۔ اس طرح کی ہر چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو عقل بھی استعمال کرنی ہوتی ہے، اور جہاں وہ احکام بیان ہوئے ہوتے ہیں وہاں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی استثناء بیان کرتے وقت، کوئی رخصت بیان کرتے وقت کسی ایسے پہلو کو واضح تو نہیں کر دیا جس سے اس کی حقیقت معلوم ہو۔ عدت کی مثال بڑی واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے عدت کے احکام بیان کیے ہیں، ان کو آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں تو یہ واضح کر دیا گیا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کر دیا گیا ہے کہ اصل چیز کیا ہے یا حقیقت کیا ہے، وہ استبراء رحم ہے۔ یعنی یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ بچہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک شوہر کے ساتھ معاملہ ہوا، نکاح ہوا، اس سے کچھ حقوق و فرائض باہمی طور پر پیدا ہوئے، یہ سارا معاملہ کیا کیوں گیا تھا؟
اس لیے کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نئی نسلوں کو اسی ادارے میں پرورش کرنا چاہتا ہے، اسی کے ذریعے سے وہ پیدا کرتا ہے۔ جب صورتحال یہ ہے تو اب بچہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یعنی اس کے نسب کے بارے میں، اس کے تعلق کے بارے میں کوئی ادنا شبہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خامد نے طلاق دی ہے، شوہر نے طلاق دی ہے، تو شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کے لیے عدت گزاری جائے، یعنی اتنا عرصہ انتظار کیا جائے کسی دوسری جگہ نکاح کرنے سے پہلے کہ یہ واضح ہو جائے کہ بچہ نہیں ہے یا بچے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس بات کو ان لفظوں میں بیان نہیں کیا قرآن مجید نے، بلکہ اس طرح سے بیان کیا کہ ایک جگہ یہ کہہ دیا کہ 3 حیض عدت ہے، ٹھیک، اس میں بھی جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ ایسا ہے کہ اس کی بلاغت کی داد دینی چاہیے، یعنی حیض کا لفظ عام تھا، طہر کا لفظ بھی عام تھا، لیکن قر کا لفظ استعمال کیا جس کی جمع قرو استعمال کی ہے، اور یہ کہا کہ یتربصن بثلاثۃ قروء۔ جی، کیوں یہ طریقہ اختیار کیا؟ اس لیے کہ اس لفظ کی نوعیت بالکل وہی ہے جیسے ہمارے ہاں دن اور رات کے الفاظ اپنا ایک دوسرا مفہوم استعمال میں پیدا کر لیتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کے ہاں 3 دن قیام کروں گا، رات شامل ہو جاتی ہے۔ دن کہہ کے رات شامل۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 3 رات کے لیے فلاں جگہ ہوٹل بک کرا لیجئے، تو اس میں دن 3 رات میں دن شامل ہو جاتا ہے۔ تو رات اور دن کے الفاظ ہم ان 10-12 گھنٹوں کے لیے بھی بولتے ہیں جن میں دن آتا ہے اور رات آتی ہے، اور دن اور رات کے مجموعے کے لیے بھی بولتے ہیں۔ تو وہاں اصل میں طہر اور حیض کے مجموعے کو مراد لینا مقصود تھا، تو اس وجہ سے وہ لفظ استعمال کر لیا گیا۔ اچھا، ظاہر ہے اس کے بارے میں اگر کوئی شبہ رہ گیا تھا تو ایک دوسری جگہ یہ چیز زیر بحث آ گئی کہ کسی عورت کو اگر حیض آتا ہی نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو فرمایا 3 مہینے انتظار کر لو۔ تو اب گویا یہ بات واضح ہو گئی بالکل کہ اصل چیز یہ مدت ہے جو گزرنی چاہیے، اور یہ مدت کیوں ہے؟ پھر اس کو دوسرے بعض احکام سے واضح کیا، یہ بتایا کہ اگر کسی عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو چوتھے دن ہو گئی، تیسرے دن ہو گئی، عدت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، پھر یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا کہ اگر میاں بیوی کے مابین ملاقات ہی نہیں ہوئی تو اس کے بارے میں سورہ احزاب میں یہ ارشاد فرمایا کہ پھر کوئی عدت نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے گویا قرآن مجید جب آپ تمام پہلوؤں سے سامنے رکھتے ہیں اور ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بات کس سیاق میں کس لحاظ سے کہی گئی ہے، تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اب یہ حقیقت ہے جس کو سامنے رکھ کے آنے والے زمانے میں دین کو ریلیونٹ رہنا ہے۔ دین کی ریلیونس اس حقیقت کے لحاظ سے قیامت تک کے زمانوں کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے، یعنی مسافر اور مریض ہی نہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی اگر قیامت تک کوئی ایسی صورتیں پیدا ہوں گی جو روزے میں واقعی وہ مشقت پیدا کر دیں جو مریض اور مسافر کے لیے پیدا ہو جاتی ہے، تو ایک فقیہ اور ایک عالم آپ کو استثناء دے گا۔ یہ سب چیزیں کس وقت سمجھ میں آتی ہیں؟ جب آپ ہر جگہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو ہر جگہ کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ ایک عالم یہ نہیں کر سکتا کہ ایک دن قرآن کھولے اور ایک جگہ کے احکام پڑھ لے۔ اس کو اگر دین پر گفتگو کرنی ہے تو پورا قرآن اس کے سامنے ہونا چاہیے، اور پھر جہاں جہاں کوئی حکم بیان ہوا ہے، ظاہر ہے وہ کوئی سورہ ہوگی تو پوری سورہ سامنے ہو کہ یہ حکم جہاں بیان ہوا وہاں حکم تو بیان ہو گیا، ایک قاعدے ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کر دیا، لیکن یہ بات کس سیاق میں آئی ہے، وہ سیاق اس حکم پر اثر انداز ہو جاتا ہے، اس کے بعد اطلاقات پر اثر انداز ہو جاتا ہے، اس کے محل پر اثر انداز ہو جاتا ہے، اس کی تاریخ پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام پہلوؤں کا صحیح ادراک ایک عالم کے لیے ضروری ہے۔ عامی کو تو آپ نے مسئلہ بتا دیا، وہ چلا گیا، اس نے جا کے اس پہ عمل کر لیا۔ تو یہ چیز ہے جس کو استاذ امام یہاں واضح کر رہے ہیں کہ اگر قرآن مجید کو 2 پہلوؤں سے دیکھنا چاہتے ہو، ایک اس کا وہ پہلو ہے کہ جس میں باہمی تالیف سمجھ میں آنی چاہیے، احکام کا باہمی تعلق، باہمی ربط وہ سمجھ میں آنا چاہیے، اس سے جو ایک تصویر بنتی ہے ایک حکم کے پس منظر کی یا اس کی حقیقت کی، وہ واضح ہونی چاہیے۔ اس کو انہوں نے طب کی مثال سے واضح کی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خود قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ ہم کو قرآن مجید صرف اس لیے نہیں پڑھنا ہوتا کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے احکام کیا ہیں، وہ تو سنت کے ذریعے سے جاری کر دیے گئے، اس کے بغیر بھی منتقل ہو گئے ہیں۔ ہمیں یہ جاننا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ بات کیسے کہی ہے اور وہ بات کیوں کہی ہے، اور جب کہی ہے تو مخاطبین کون تھے، اور جب کہی تو اس کے اندر کس حسن اور کس جدت کا اظہار ہوا، اور وہ کس طرح کا مؤثر کلام بنا، اس کی تاثیر نے کیا صورت اختیار کی۔ یہ ساری چیزیں مل کے
ظاہر ہے قرآن مجید کا ایک دوسرا تصور پیدا کرتی ہیں. اس کو انہوں نے تاج محل کی مثال سے واضح کیا ہے کہ اگرچہ اس میں جو پتھر لگا ہے یا جو مسالہ استعمال ہوا ہے وہ تو الگ الگ بھی وہی حیثیت رکھتا ہے. پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھا لیں تو اس میں بھی یہ چیز ہوگی، اس پر کوئی آپ نقش بنا دیں تو وہ بھی اپنی خوبصورتی سے متوجہ کرے گا. لیکن جب وہ تاج محل کا حصہ بنا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک خاص ترتیب وجود میں آئی ہے تو وہی چیزیں ایک شہپارہ تعمیر میں تبدیل ہو گئی ہیں. شاہکار بن تو گئی. اسی طرح قرآن مجید سے بھی صرف یہی کام لینا مقصود نہیں ہے کہ وہ آپ تک کسی حکم کا ابلاغ کر دے، نہیں، اس کے ساتھ میرا ایک تعلق پیدا ہونا ہے. وہ خدا کے کلام کی حیثیت سے میری روح اور میرے وجود اور میرے دل و دماغ سے مخاطب ہوگا، اس کا ایک اثر مجھ تک پہنچنا ہے. یہ چیز اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ میں قرآن مجید کو اس زاویے سے نہ دیکھوں کہ مخاطب کون ہے. یہ مخاطب کون ہے اس وقت تک واضح نہیں ہوگا جب تک پوری سورہ سامنے نہیں ہوگی. یعنی یہ بات ایک آیت سے معلوم نہیں ہوگی، یہ ایک حکم سے معلوم نہیں ہوگی. پوری سورہ سامنے ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہاں بات کس سے ہو رہی ہے. مشرکین عرب سے ہو رہی ہے، اہل کتاب سے ہو رہی ہے، ایمان والوں سے ہو رہی ہے، منافقین سے ہو رہی ہے. کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے پیغمبر کو خطاب کر لیا گیا ہے. تو خطاب ہی واضح نہیں ہوتا جب تک کہ آپ سورہ کو بحیثیت مجموعی نہیں دیکھتے کہ اس میں بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پہنچ رہی ہے. کیونکہ قرآن کا یہ انداز نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ ایک حاشیہ آپ کو دے جس میں لکھا ہوا ہو کہ یہاں آپ خطاب ان سے ہو گیا. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ خطاب کا رخ بدل جاتا ہے. یعنی بات مشرکین عرب سے ہو رہی تھی لیکن التفات ہوا اور خطاب کا رخ اہل کتاب کی طرف مڑ گیا. اب اہل کتاب کی طرف خطاب کا رخ تو مڑ گیا ہے لیکن یا اہل الکتاب یا اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں آئے. وہاں پر جو بات کہی گئی ہے، جو شان کلام ہے، وہ بتاتی ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. قرآن مجید میں دو بڑی نمایاں آیات ہیں. ایک وہ کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم قرآن مجید میں جو چیزیں پہلی امتوں کی ہدایات میں سے منسوخ کر رہے ہیں، اور دوسری جگہ اس کو بدلنا آیات کے الفاظ سے استعمال کیا گیا ہے. لوگوں نے اس کو قرآن مجید میں نسخ سے مفہوم کیا، اس سے تعبیر کر لیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ بات ہی واضح نہیں ہوئی. اب یہ بات کہ یہ بات قرآن مجید نے اپنے بارے میں کہی ہے یا تورات کے تعلق سے کہی ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں ان میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور اب اس حکم میں تبدیلی کی ہے تو اس کا قانون کیا ہے. تو آپ دیکھیں نا، بات ہی بالکل تبدیل ہو گئی. لیکن یہ واضح کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت واضح ہوگا جب آپ یہ متعین کریں گے کہ مخاطب کون ہے. یعنی بات اہل کتاب سے ہو رہی ہے، بات مشرکین عرب سے ہو رہی ہے، قرآن مجید سے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے، قرآن مجید کے پچھلے صاحب کے ساتھ تعلق کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، کسی اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، کوئی بات مثبت طور پر کہی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے لیے آپ کو پوری سورہ کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. اس میں ترتیب وہی ہوتی ہے، یعنی قریب میں سیاق کیا ہے، بات وہاں سے اوپر کیسے اٹھی ہے، وہ ابتدا تک کیسے گئی ہے، پھر اس کے بعد کیا بات آئی ہے، وہ بات پھر کہاں تک پہنچی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کر قرآن مجید کی وہ تصویر سامنے لاتی ہیں جو دل و دماغ کا احاطہ بھی کرتی ہے، جو آپ کی روح میں تاثیر بھی پیدا کرتی ہے، جو اس کو ایک زندہ کلام کے طور پر آپ کو اس عہد میں لے جا کر دکھاتی ہے کہ بات کس طریقے سے کی جا رہی ہے، جو مخاطبین سے حکم کے تعلق کو واضح کر کے اس کی آفاقیت کو ایک اصول کے طور پر متعین کرتی ہے. تو یہ وہ حکمت کے پہلو ہیں جن کو آپ بیان کرنا چاہیں تو شاید مہینوں بیان کر سکتے ہیں. وہ واضح اسی وقت ہوتے ہیں جب کہ آپ قرآن مجید کو ایک کتاب کے طور پر دیکھتے ہیں. سب سے بڑی خوبصورتی سے پورا کا پورا نقطہ نظر آپ نے واضح کیا. اچھا یہ بتائیے گا ہم سب، جب ہم عام طور پہ کہتے ہیں لوگوں کو، عام لوگوں کو، کہ آپ کبھی بھی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی مفرد دوا بھی نہ لیں، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا، بظاہر تو آپ اس سے کسی چیز کا علاج کر رہے ہوں گے، کوئی کریم لگا رہے ہوں گے، سر درد کی دوائی کھا رہے ہوں گے، لیکن اس کے کچھ اور اثرات بھی نکل سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی اس سب سے قطع نظر کہ جو کچھ اس کی شان کلام ہے، نظم کلام ہے، سیاق و سباق ہے، کانٹیکسٹ ہے، صورت، عمود، مضمون، سب سے قطع نظر فال کی طرح کھول کے کچھ پڑھ کے مفرد احکام لے لیتا ہے. تو مفرد احکام بھی لینا تو ایک خطرناک چیز بن سکتی ہے، اس لیے کہ وہ مفرد احکام کسی نظام فکر میں ہے، ایسی جیسے ہم کسی کو مفرد دوا کھانے کی اجازت نہیں دیتے. ہم نے تو یہ بات کبھی نہیں کہی. ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں
کہ عام لوگوں کو اللہ کی کتاب کا مطالعہ اہل علم کی رہنمائی میں کرنا چاہیے۔ ہم نے کبھی یہ بات نہیں کہی۔ اہل علم کی رہنمائی میں، اہل علم کی رہنمائی میں کیا طریقہ ہے مطالعہ کرنے کا؟ عربی زبان سے آپ واقف ہیں، قرآن کھولیے، پڑھیے اس کو، پھر یہ دیکھیے کہ آپ تک اللہ کے دین کی جو ہدایت بالاجماع پہنچ چکی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں دین رائج ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ پہلی بار آپ قرآن کھول کے یہ جانتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ جو کچھ آپ کو دین پہلے مل چکا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید اسی کو بیان کر رہا ہے، اس سے کوئی مختلف بات تو آپ کے سامنے نہیں آتی۔ ایسا تو نہیں آپ کو لگ رہا کہ لوگوں نے کوئی چیز غلط بتا دی تھی، قرآن اس کو اور طرح سے بیان کر رہا ہے، لوگوں نے کوئی بدعت شامل کر دی تھی، قرآن اس کو دور کر رہا ہے، لوگوں نے کسی شرک کو توحید بنا کے پیش کر دیا تھا۔ یہ سوالات اگر آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ قرآن پڑھتے رہ جائیے اور پورا قرآن پڑھیے۔ جب آپ پورا قرآن پڑھیں گے تو اگر ایک جگہ ایک سوال پیدا ہوا ہے، دوسری جگہ آپ کو جواب مل جائے گا، دوسری جگہ پیدا ہوا ہے، تیسری جگہ جواب مل جائے گا۔ لیکن جہاں آپ کو جواب نہیں ملا یا جواب پر آپ کا اطمینان نہیں ہو رہا، وہاں آپ نشان لگائیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جن اہل علم نے قرآن مجید کو سمجھنے کی آج تک سعی و جہد کی ہے، ان کی تفاسیر، ان کی کمنٹریز آپ کو موجود مل جائیں گی۔ وہاں دیکھیے کہ جو الجھن آپ کو پیش آ رہی ہے وہ اس الجھن کو کس طریقے سے حل کر رہے ہیں یا اس کی کوئی توجیہ کر رہے ہیں، تعویل کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں، آپ کا اطمینان ہو جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کا اطمینان نہیں ہوا تو اپنے زمانے میں پھر اچھے کسی صاحب علم، کسی استاد سے، کسی ماہر سے جا کے ملیے اور اس کے سامنے اپنا اشکال یا اپنی الجھن رکھیے، وہ اس کو دور کرے گا۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے، صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید جیسی کتاب ظاہر ہے کہ اپنے علمی پہلو سے بڑی غیر معمولی کتاب ہے، یعنی ایک سادہ کتاب کے طور پر تو آپ اس سے ہدایت پاتے ہیں، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، آپ کے سامنے وہ اپنے دین کے حقائق واضح کر دیتی ہے۔ لیکن یہ کہ جہاں کہیں کوئی علمی بحث ہے یا کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنے کا معاملہ ہے، وہاں جس طرح باقی علوم میں اہل علم کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، وہ یہاں بھی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے اور ان لوگوں کے نقطہ نظر میں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو قرآن مجید تو براہ راست پڑھنا ہی نہیں ہے، اگر پڑھنا بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اجر حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے تلاوت کر لیں۔ قرآن مجید کو جس طرح اہل علم نے سمجھ لیا ہے، آپ ان سے وہ چیز جانیں گے اور پھر اس کی تقلید کریں گے۔ اس سے ہم اختلاف کرتے ہیں۔ ٹھیک، ہم یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو بھی اللہ کی کتاب کو براہ راست پڑھنے کا حق ہے، اللہ کی کتاب براہ راست اسے پڑھنی چاہیے۔ ہر آدمی اپنی استعداد اور استطاعت کے مطابق اللہ کی کتاب سے اپنا براہ راست تعلق پیدا کرے، لیکن اس میں کبھی بھی حدود سے تجاوز نہ کرے۔ یہ حدود سے تجاوز ہے کہ آپ نے 2-4 چیزیں دیکھیں اور اس کے بعد نسخے تجویز کرنا شروع کر دیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اسی ترتیب کو سامنے رکھیں، یعنی پہلی بات کیا، پورا قرآن پڑھیں، یعنی کسی ایک جگہ دوسری جگہ سے کوئی ایسی چیز اخذ نہ کریں جو آپ سے پہلے اہل علم آپ کو نہیں بتا چکے۔ اگر تو اسی چیز کی تائید ہو رہی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہی نماز ہے، وہی روزہ ہے، وہی توحید ہے، وہی چیزیں ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں، پڑھتے جائیے۔ ظاہر ہے کہ روزانہ تلاوت میں کبھی آپ کوئی ایک سورہ پڑھتے ہیں، کوئی ایک حصہ پڑھتے ہیں، کوئی 2 رکوع پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں جس طرح بھی پڑھتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی اشکال پیش آئے یا الجھن پیش آئے تو اس میں ضروری ہے کہ پھر ان دونوں اگلے مراحل سے گزریں، یعنی آپ دیکھیں کہ نمائندہ اہل علم کون سے ہیں جنہوں نے قرآن مجید پر اپنی زندگی صرف کر کے کام کیا ہے۔ یہ بڑا فرق اس سے واقع ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی کسی کتاب کا مطالعہ عام آدمی کی حیثیت سے کرتا ہے اور ایک آدمی اس کو اپنی زندگی کا موضوع بنا لیتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، اس کی زبان سیکھتا ہے، اس زبان میں بھی ایک اعلیٰ درجے کا ذوق پیدا کرتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ علم وجود میں آ چکا ہوتا ہے اس پر ایک نگاہ ڈالتا ہے، یہ دیکھتا ہے پہلے لوگوں نے اس کو کیسے سمجھا ہے، قانون سے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو فقہا کیا کہتے ہیں، اگر کوئی عقائد سے متعلق معاملہ ہے تو متکلمین کیا کہتے ہیں، دین کی حقیقت کے بارے میں کوئی بحث ہے تو صوفیاء کیا کہتے ہیں، ان سب چیزوں سے واقف ہوتا ہے۔ تو ان سے واقفیت کے بعد پھر وہ ان کے بارے میں کوئی تفسیر لکھتا ہے یا کوئی درس دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو دین کے ماہرین ہیں
ان میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کا اصل ذوق علم و تحقیق کا ہے، وہ بھی ہیں کہ جو بہت اعلیٰ درجے کے معلم ہوتے ہیں، وہ بھی ہیں جو دعوت و اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ تو آپ ان کے کیے ہوئے کام کی طرف رجوع کریں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اگر اطمینان نہیں ہوا تو کسی صاحب علم کے ساتھ آپ صحبت اختیار کریں، یعنی آپ تبادلہ خیالات کریں، ایک سے مطمئن نہیں ہوئے دوسرے کے ساتھ۔ یہ ایک سچے طالب علم کا طریقہ ہے۔ تو میں اگر اس کو 2 لفظوں میں بیان کروں تو یہ ہے کہ نہ تقلید کی ضرورت ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی کتاب ہی سے بالکل غیر متعلق کر دیں۔ صرف یہ تلقین کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کا مطالعہ اعلیٰ درجے کے اہل علم اور اس فن کے، اس علم کے ماہرین کی رہنمائی میں کریں، بس اتنی بات۔ اچھا، نقطہ واضح ہوا، یہ بڑا اہم نقطہ تھا۔ اچھا، ایک اور بات بتائیے گا، اسی آپ کے جواب سے پیدا ہوئی، قرآن تو دوسری جانب بھی فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُّذَكِّرٍ، ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے لیے بالعموم ترجمہ کیا جاتا ہے، آسان کر دیا، آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ سازگار بنا دیا ہے، کوئی ہے جو یاد دہانی حاصل کرے۔ تو قرآن مجید تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ پوری کی پوری مشق، بھئی آپ یہ اس سب سے گزریں گے، یہ تو ایک مشقت طلب کام ہے نا، کہ آپ نے مثلا نظم دریافت کرنا ہے، سورت، سیاق، سباق، یہ سب چیزیں، وہ تو کہتا ہے کہ بڑا آسان ہے یہ، آپ اس کو جہاں سے چاہیں مثلا پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد دہانی حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ جو آپ نے شرط لگائی کہ اہل علم کی رہنمائی میں وہ پڑھے، قرآن نے تو شرط نہیں لگائی اس طرح سے۔ یہ شرط تذکیر کے لیے ہے بھی نہیں، میں نے بھی نہیں لگائی۔ یعنی قرآن سے آپ نے تذکیر حاصل کرنی ہے۔ قرآن مجید انذار کی کتاب ہے، وہ اپنے مخاطبین کو خبردار کر رہا ہے، یاد دہانی کرا رہا ہے، اللہ کو یاد کرا رہا ہے، آخرت کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کبھی کسی عالم کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کے لیے قرآن مجید کا سادہ ترجمہ کافی ہے۔ آپ عربی جانتے ہیں، رواں دواں پڑھیے، ورنہ ایک سادہ ترجمہ اٹھا کے پڑھیے۔ یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جب کوئی قانون کا مسئلہ زیر بحث آ گیا ہے، کوئی خاص علم کلام کا معاملہ ہے جس میں آپ کوئی رائے قائم کرنے جا رہے ہیں، کوئی بڑی کوئی صوفیانہ حقیقت ہے جس کی تردید مقصود ہے۔ یہ وہ مقامات ہوتے ہیں جس میں رہنمائی لینی چاہیے۔ تذکیر کے لیے قرآن کا روز مطالعہ کریں، اس سے کبھی کوئی خرابی نہیں ہوتی، اور اس میں تو قرآن کی اصل حقیقت نمایاں ہوتی ہے جو عام لوگوں کو وہ بیدار کرتا ہے، غفلت سے جگاتا ہے۔ تو غفلت سے بیدار کرنے میں قرآن مجید دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ وہاں پہ لفظ اگرچہ یسرنا استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے موضوع بنا دی ہے۔ ظاہر ہے موضوعیت میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ کسی کو دقت نہیں پیش آتی، یعنی وہ سب کے لیے سازگار ہے۔ کسی جگہ سے قرآن کو اٹھا کے کوئی عام آدمی پڑھنا شروع کر دے، علمی مسائل پیدا ہوں گے کسی جگہ پر، ان کے لیے یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں۔ اور ساری چیزیں جو عام طور پر بھی علماء کہتے ہیں کہ کسی عالم کو دیکھیے، تفسیر کو دیکھیے، وہ بھی انہی جگہوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تذکیر نصیحت قرآن کس بارے میں کرے گا؟ لوگوں بیدار ہو جاؤ، غفلت سے جاگو، یہ دنیا عارضی ہے، اس کے بعد قیامت آنے والی ہے، قیامت میں تم سب کو خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہی تنہا اس کائنات کا خالق، وہی مالک، وہی معبود، اس کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو وہاں سوائے اس کے کہ تمہارا نامہ اعمال سامنے ہوگا، کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی۔ تو یہ بات تو قرآن مجید میں اس طرح لکھی ہوئی ہے کہ اس کے لیے نہ کسی تفسیر کی ضرورت ہے، نہ کسی عالم کی ضرورت ہے، نہ کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ نقطہ واضح ہو گیا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز جو مولانا نے یہاں پہ لکھی اور آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اگرچہ وہ براہ راست اس موضوع سے متعلق نہیں تھی، لیکن بہت ہی مجھے لگتا ہے صحیح مقام ہے، میں اس پہ بھی آپ سے استفادہ کروں۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، مولانا نے لکھا، قرآن حکیم بھی جن الفاظ اور فقروں سے ترتیب پایا ہے وہ بہرحال عربی لغت اور عربی زبانی سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن قرآن کی لاہوتی ترتیب نے ان کو جمال و کمال بخش دیا ہے کہ اس زمین میں کوئی چیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہم سب قرآن مجید کو اگر ہم محض احکامات، ہدایات کی کتاب سمجھتے ہیں، اس رعایت سے نہیں پڑھتے جس رعایت سے کلام کو پڑھا جاتا ہے، تو خود قرآن مجید کا جو سب سے بڑا امتیاز ہے، اعجاز ہے، جو اس کا معجزہ ہے، جس پر وہ چیلنج کر رہا ہے کفار کو کہ فَإِن كُنتُمْ رَيْبًا مِّمَّا نَزَّلْنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر کوئی شک ہے تمہیں اس میں جو کچھ میں نے نازل کیا تو صورت بنا کے لاؤ، جس کو آپ شان کلام سے بیان کرتے ہیں کہ اس کا چیلنج دیا جا رہا ہے۔ تو اگر نظم کلام کی رعایت سے اس کلام کو نہیں پڑھا جاتا تو جو اس کا اصل معجزاتی پہلو ہے وہ تو پھر ہم دریافت ہی نہیں کر سکتے۔ اس میں کیا شک ہے؟ دیکھیں نا، تذکیر سے اوپر ایک چیز میں چلے گئے نا آپ، یہی میں نے عرض کیا کہ چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیزیں کرنے کے لیے کہا ہے، کن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے لیے کچھ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
یہ سب کچھ مسلمانوں کے ہاں اجماع اور تواتر سے منتقل ہو سنت جاریہ ہے. سنت جاریہ ہے. یعنی کسی عام آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو گن کر بتا دے گا یہ 5 چیزیں ہیں جن پر ایمان رکھنا چاہیے. اس میں اگر کوئی بعد میں اختلاف پیدا ہو بھی سکتا تھا تو خود رسول اللہ ہی نے اس کی ابتدا کر دی کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے. حدیث جبریل آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے, اس میں جن سوالوں کا جواب دیا گیا ہے وہی عام آدمی کے سوالات ہیں. یعنی ایمان کیا ہے بتا دیا گیا, اسی طرح سے اسلام کیا ہے بتا دیا گیا, دین کے احکام, شریعت کے احکام, عام آدمی کو اپنی زندگی میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ سب بالکل معروف ہے. وہاں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے پہلے مرحلے کی حد تک تو ہماری امت کسی چیز کی محتاج ہی نہیں. اس کے بعد اصل میں وہ چیزیں زیر بحث ہوتی ہیں جن کا تعلق علم سے ہے, جن کا تعلق معرفت سے ہے, جن کا تعلق کسی چیز کے باہمی روابط سے ہے, اور پھر ان سب سے آگے بڑھ کر یہ اعجاز کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے مقابل کی کوئی چیز نہ صرف یہ کہ کبھی وجود میں نہیں آ سکی بلکہ وجود میں لائی بھی نہیں جا سکتی. اور کتاب تو ایک طرف رہی, اس کے کسی ایک باب یعنی ایک سورہ کے مقابلے میں بھی کوئی چیز نہیں لائی جا سکتی. تو اگر یہ صورتحال ہے تو وہ کیا چیز ہے جو اس کو اس درجے کا کلام بناتی ہے؟ اسی وقت ہوگا نا جب آپ سورہ پڑھیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ کہا ہے, آیت نہیں کہا. تو اس لیے آیت کر کے اگر قرآن مجید کو بکھیر دیں گے تو پھر نتیجہ وہی نکلے گا کہ مفرد احکام کچھ آپ کے علم میں آ جائیں گے. لیکن قرآن کیا ہے, میں نے عرض کیا نا, قرآن کی حکمت کیا ہے اور قرآن کیا ہے, ان 2 چیزوں کے لیے قرآن سارا کا سارا سامنے ہونا چاہیے اور اس کو اس کے نظم کی رعایت سے پڑھنا چاہیے. نقطہ واضح ہو گیا. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. مولانا امین حسن اصلاحی اپنی تفسیر تدبر قرآن میں نظم کلام کے حوالے سے مزید لکھتے ہیں, جس طرح خاندانوں کے شجرے ہوتے ہیں اسی طرح نیکیوں اور بدیوں کے بھی شجرے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایک نیکی کو ہم معمولی نیکی سمجھتے ہیں, حالانکہ اس نیکی کا تعلق نیکیوں کے اس خاندان سے ہوتا ہے جس سے تمام بڑی نیکیوں کی شاخیں پھوٹی ہیں. اسی طرح بسا اوقات ایک برائی کو ہم معمولی برائی سمجھتے ہیں لیکن وہ برائی کے اس کنبے سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے جو تمام مہلک بیماریوں کو جنم دینے والا کنبہ ہے. جو شخص دین کی حکمت کو سمجھنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خیر و شر کے ان تمام مراحل و مراتب سے اچھی طرح واقف ہو, ورنہ اندیشہ ہے کہ وہ دق کا پتہ دینے والی بیماری کو نزلے کا پیش خیمہ سمجھ بیٹھے اور نزلے کی آمد کو دق کا مقدمۃ الجیش قرار دے. قرآن کی یہ حکمت اجزائے کلام سے نہیں بلکہ تمام تر نظم کلام سے واضح ہوتی ہے. اگر ایک شخص ایک سورہ کی الگ الگ آیتوں سے تو واقف ہو لیکن سورہ کے اندر آیتوں کے باہمی حکیمانہ نظم سے واقف نہ ہو تو اس حکمت سے کبھی آشنا نہیں ہو سکتا. ہم سب مولانا نے بڑا اچھا خلاصہ کر دیا ہے چیزوں کا. یہ بات جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں, اس بات کو کوالیفائی کروانا, لوگوں کو باور کروانا, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر کلام ایسے ہی ہوتا ہے اور دیکھو اسی طریقے سے بات ہوتی ہے, پوری بات کو پڑھو, آگے پیچھے دیکھو, جب پڑھو گے تو اس کے بعد ایک کمپریہنسو نالج بنے گی, ایک ویو بنے گا, تمہاری اورینٹیشن بنے گی. عام طور پہ جو لوگوں کو بات چپتی ہے, تنگ کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ سارا کام تو دنیا کی نارمل کتابوں میں ہو رہا ہوتا ہے, اس کتاب میں تو یہ دنیاوی جو ٹولز ہیں اس سے اوپر اٹھ کے کوئی موضوعاتی پہلو ہوتا ہے کہ مثلا آیت آ گئی ہے, بس آیت کے اندر ہی پورا جہان مانی ہے, چاہے اس کو کاٹ دو آگے سے, اس کو غور و فکر نہ بھی کرو. تو دنیاوی کلام سے جب ریزمبلنس دی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں پھر اللہ کے کلام میں اور دنیا کے کلام میں فرق کیا ہو؟ تو پھر آیت کی بھی کیا ضرورت ہے, وہ بھی نہ آتی. براہ راست ہی اللہ تعالیٰ آدمی کے دماغ میں بات ڈال دیتے. بہت اہم بات. جب وہ آیت آئی ہے تو اب لفظ بھی عام ہو گیا, جملہ بھی اہم ہو گیا, اب صرف و نحو بھی عام ہو گئی, اب زبان کے قواعد بھی اہم ہو گئے. تو اب تو یہ ساری چیزیں اہم ہو گئیں. تو اس لیے خواہ آپ آیت پڑھیں یا پوری سورہ پڑھیں, یہ سب کام تو کرنے ہی پڑیں گے. تو اس لیے یہ بالکل ہی احمقانہ بات ہے. میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. قرآن مجید نے خود اس سوال کا جواب دیا ہے کہ وہ کسی ایسی زبان میں نازل نہیں ہوا جو عرش پر بولی جاتی ہے. اس نے کہا ہے بلسانک, اے پیغمبر یہ جو آپ کی زبان ہے اس میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے. اس میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے, معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے انسانوں سے خطاب کیا ہے. تو انسان اپنے علم, اپنے فہم, اپنے معمولات, اپنے ذوق کے لحاظ سے چیزوں کو سمجھے گا, وہ اس سے مختلف ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان سب چیزوں کا لحاظ رکھا ہے.
اس کو ایک کتاب کی صورت میں نازل کیا ہے، اس میں اسی طرح جملے ہیں، اسی طریقے سے اس میں فواصل ہیں، وہی تاثیر اس میں ان فواصل سے پیدا ہوتی ہے، اس میں آہنگ کا لحاظ رکھا ہے، ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں وہی ہیں جن سے نفس انسانی واقف ہے۔ یعنی میں آہنگ سے متاثر ہوتا ہوں، میں الفاظ کی موسیقی سے متاثر ہوتا ہوں، مجھے فواصل ایک خاص طریقے کا توازن ذہن میں منتقل کرتے ہیں، اسی طرح جملوں کے باہمی ربط سے میرے اندر ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میری ضرورت ہے، ان کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، تو اس بات پر تو کوئی تبصرے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایسا نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں، مولانا لکھتے ہیں اسی طرح قرآن نے مختلف صورتوں اور مختلف اصولی باتوں پر آفاقی اور انفسی یا تاریخی دلائل بیان کیے ہیں۔ دلائل نہایت حکیمانہ ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ جس شخص پر یہ ترتیب واضح ہو وہ جب اس سورہ کے تدبر کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ زیر بحث موضوع پر اس نے ایک نہایت جامع، مدلل اور شرح صدر بخشنے والا خطبہ پڑھا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اس ترتیب سے بے خبر ہو وہ اجزاء سے اگرچہ واقف ہوتا ہے لیکن اس کی حکمت سے وہ بالکل محروم رہتا ہے جو اس سورہ میں بیان ہوئی ہے۔ تدبر قرآن کے اندر مولانا نے یہ بات لکھی ہے۔ یہ بات تو ہم سب بالکل واضح ہے، دور دو چار کی طرح۔ جو سنن قرآن مجید میں بیان ہوئے، جو قوانین بیان ہوئے، مفرد اجزاء تو آپ کہیں پہ لے لیں، آپ نے پرانی اپنی گفتگو میں حوالہ بھی دیا تھا۔ ایک جگہ پر آپ پڑھیں گے فقت المشرکین، ایک جگہ پر آپ پڑھیں گے کہ بھائی اب اس جگہ پر جو ہے وہ صرف یکون الدین کلہ للہ ہوگا، اسی طریقے سے کہیں پہ پڑھیں گے کہ اہل کتاب کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن جب تک پوری تصویر کو نہیں دیکھتے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث فرمائے، ان میں رسالت کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، ان میں امام الرسول ہے، ان میں قوموں کا استفاء ہوا، قوموں میں سے ایک کی معزولی ہو رہی ہے، دوسرے کی تاسیس اور تقرری ہو رہی ہے، اس کے اندر اب رسول ہیں، اس کے مخاطبین ہیں، کریکٹرز ہیں، پورے کے پورے اجزائے دعوت ہیں، مراحل دعوت ہیں، اس میں ایک جگہ پر آ کر قرآن مجید یہ حکم دیتا ہے، یہ سب کچھ سے آدمی ناواقف ہو جائے گا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی یہ ضروری ہے کہ ہر جگہ کو دیکھیں۔ پھر عرض کر دوں کہ یہ الگ الگ باتیں ہیں اور الگ الگ باتیں الگ الگ طریقے سے سمجھنی اور سمجھانی چاہیے۔ کسی پوری کتاب کو پڑھا جائے یہ ایک بات ہے، اس میں اگر کوئی ترتیب قائم کی گئی ہے، ترتیب کا لحاظ رکھا جائے، یہ دوسری بات ہے۔ اس لیے اس کتاب میں بھی جو اصول بیان کیے گئے ہیں اس میں صرف نظم کلام کا اصول نہیں بیان کیا گیا، اس سے پیچھے بھی بہت کچھ ہے۔ کتاباً متشابہ ہے، یہ بسانی ہے، اس میں صورتوں کے باہمی ربط میں کیا طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اس میں آیات کی تصریف کیسے ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی وجہ سے 10 اصولوں کی صورت میں میں نے بیان کی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ سے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کچھ معاملات نظم سے متعلق ہیں، کچھ پورے قرآن کے مطالعے سے متعلق ہیں۔ نظم کلام تو عنوان ہے، سورہ میں مضمون کیسے آ رہا ہے، یہ باقی قرآن مجید میں کیا ہے وہ یہاں زیر بحث ہی نہیں، وہ اس کے بعد ایک اور عنوان ہے اور اس عنوان میں زیر بحث آیا کہ قرآن کی اپنی ترتیب کیا ہے۔ تو اس لیے چیزوں کو بالکل الگ الگ رکھ کے دیکھنا چاہیے تاکہ وہ خود بھی سمجھ میں آئے، دوسروں کو بھی سمجھائی جا سکے۔ ایک ہی جگہ سے ساری دنیا نکالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے سیاسی اور اجتماعی پہلو سے نظم کی اہمیت اس طرح واضح کی ہے۔ مولانا مین حسن اصلاحی لکھتے ہیں ہر شخص جانتا ہے کہ اس ملت مسلمہ کی شیرازہ بندی قرآن مجید کی حبل اللہ المتین ہی کے ذریعے سے ہوئی ہے اور تمام مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور متفرق نہ ہوں۔ اس ہدایت کا فطری تقاضا یہ ہے کہ ہمارے درمیان جتنے بھی اختلاف پیدا ہوں ہم ان کے فیصلے کے لیے رجوع قرآن کی طرف کریں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ خود قرآن کے بارے میں ہماری رائے متفق نہیں ہے۔ ایک ایک آیت کی تعویل میں نہ جانے کتنے اقوال ہیں اور ان اقوال میں اکثر ایک دوسرے سے متناقض ہیں، لیکن کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جو فیصلہ کر سکے کہ ان میں سے کون سا قول حق ہے۔ کسی کلام کی تعویل میں اختلاف واقع ہو تو اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے سب سے زیادہ اطمینان بخش چیز اس کا سیاق و سباق اور نظام ہی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے معاملے میں یہ مصیبت ہے کہ لوگ اس کے اندر کسی نظام کے قائل ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو اختلافات پیدا ہوا اس نے اپنا مستقل قلم گاڑ دیا۔ ہماری فقہ کی بہت سے اختلافات صرف بات کو اس کے سیاق اور نظم میں نہ رکھنے سے پیدا ہوئے۔ اگر سیاق و نظم کو ملحوظ رکھا جائے تو اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں ایک قول کے سوا کسی دوسرے قول کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں نکل سکتی۔ ہم سب یہ ایک بہت ہی
منفرد بات یہاں پہ انہوں نے بیان کی کہ ہمارے عام طور پر جو کہا جاتا ہے جی فرقے بن گئے ہیں اور اللہ کی ایک رسی کو مضبوطی سے لوگوں نے تھاما ہوا نہیں ہے، اپنے اپنے خولوں کے اندر لوگ جی رہے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ یہ جو نظم کلام ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر جو اختلافات ہو رہے ہیں اس کو میں بھی فیصلہ کرنے کی ایک کنجی آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور پھر پوری دنیا کو آپ ایک طریقے سے جمع کر سکتے ہیں کہ اس کلام کی آفاقیت اور اس کے اوپر اس کو میزان اور اس کو فرقان بنا کے اس کے ساتھ جڑ جائے، اور پھر اس کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اختلافات ختم نہیں ہوں گے، اختلافات ختم کرنے کی کلید آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ یعنی میں اگر دین کا ایک سچا طالب علم ہوں تو میری آرزو ہونی چاہیے کہ میں صحیح نتیجے تک پہنچوں۔ میں جب دین پر غور کروں گا میرے سامنے ایک بات آئے گی، کسی دوسرے فقیہ کا نقطہ نظر آئے گا، کسی مفسر کی تعویل آئے گی، کوئی اور علم کلام کی بحث آئے گی، فیصلہ کیسے ہو؟ تو فیصلے کی بنیاد تلاش کرنی پڑتی ہے نا۔ یعنی ہم اگر دنیاوی امور کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں ہر دور میں ایک چیز کو معیار کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے خود بخود۔ وہ کیا ہے؟ وہ علم و عقل کے مسلمات ہوتے ہیں، انہی پر ہم گفتگو کرتے بات کرتے، انہی سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد مذہب میں ہم آتے ہیں، مذہب میں آئے ہیں تو یہاں پر بھی مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہوں گے، ان کے فرقوں کی بنیاد ہوگی۔ آپ دیکھیں توحید کے بارے میں آپ کو 10 آراء مل جائیں گی، قیامت کے بارے میں کوئی شفاعت کرا رہا ہوگا، کوئی نہیں کرا رہا ہوگا، کسی کے ہاں لوگ قبر میں زندہ ہوں گے، کسی کے ہاں اٹھے ہوئے ہوں گے، یہ ساری باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان ہے، انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ چیزوں میں اختلاف بھی کرتا ہے، غور بھی کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا میرے پروردگار نے مجھے اسی جنگل میں چھوڑ دیا ہے اور یہاں پر میرے پاس کوئی حتمی چیز نہیں ہے جس کی طرف میں رجوع کر سکوں؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، وہ چیز قرآن مجید ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ بات صرف مولانا امین احسن نہیں بتا رہے، خود بیان کی ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کتابیں نازل ہی اس لیے کیے ہیں لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کریں۔ بلکہ نبوت کا سلسلہ جاری کرنے اور کتابیں نازل کرنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ لوگوں میں ہدایت کے باب میں اختلاف ہو گیا۔ تو اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ اختلافات دور کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب اختلافات کو دور کرنے اور فیصلہ سنانے کی پوزیشن میں کب آئے گی؟ جب آپ اس کو انہی طریقوں سے سمجھیں گے جو دنیا میں کسی کتاب کو سمجھنے کے مسلمہ طریقے ہیں، یعنی لفظ کی پوری رعایت ہو، جملے کی تالیف کو صحیح طریقے سے جانا جائے، اور پھر اس کے سیاق سباق اور نظم میں رکھ کے دیکھا جائے کہ کیا بات بنتی ہے۔ تو جیسے ہی آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو آپ کے لیے چیز واضح ہو جائے گی۔ اب آپ کے لیے واضح ہوگی تو آپ کو اطمینان قلب ملا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ سب لوگ اپنے اپنے فرقوں اور اپنے اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ کر طالب علم بن گئے، سچے طالب علم بن گئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اسی طریقے سے قرآن کو پڑھیں گے اور ایسے ہی فیصلہ کرائیں گے، اور ہر معاملے میں اللہ کی کتاب کے فیصلے کو حتمی مانیں گے۔ جیسے ہی وہ اس راستے کو اختیار کریں گے پھر وہ نتیجہ نکلے گا جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ یعنی اس میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ اجزائی میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا، لیکن پھر وہ ایسے اختلافات نہیں ہوں گے جو فرقوں کی بنیاد بنیں اور جو کسی کو شیعہ اور کسی کو ہمیشہ کے لیے سنی بنا دیں، اور پھر لوگوں کو مختلف لوگوں کے ساتھ باندھ دیں، اور ایسے ایسے طریقے اختیار لوگ کریں کہ جس سے ان کو ایک جگہ بٹھانا ہی ناممکن ہو جائے۔ نہیں، پھر وہ چیز موجود ہوگی کہ جو لوگوں کے مابین اتفاق کا ذریعہ بن جائے گی۔ آپ دیکھیے کوئی بڑا آدمی پیدا ہو جاتا ہے تو اس بڑے آدمی کی موجودگی میں بالعموم جماعتوں میں، تنظیموں میں، گروہوں میں، اداروں میں اختلافات اول تو پیدا نہیں ہوتے ہوں تو سب یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں چلے جائیے، ان سے بات کر کے دیکھ لیجئے، بات واضح ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ایک برتر ذہانت آپ کے اندر موجود ہے، یا ایک برتر شخصیت موجود ہے، تو محض شخصیت کی وجہ سے بہت سی چیزیں سلجھ جاتی ہیں۔ ایک راستہ ملا، اس طرح کا کوئی آدمی اگر کسی گروہ یا برادری میں نہ رہے تو لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں توجہ دلاتے ہیں کہ فلاں ادارے میں، فلاں جماعت میں، فلاں گروہ میں اب اس درجے کے بڑے لوگ نہیں رہے۔ سیدنا صدیق کے بارے میں جو بات عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہی وہ کیا تھی؟ کہ ہمارے اندر ایک ایسا موجود تھا کہ تقطع العناق ہے،
یعنی جس پہ اتفاق ہو سکتا تھا، جس کے سامنے لوگوں کی گردن جھک سکتی تھی. تو قرآن وہ چیز ہے کہ جس پر لوگوں کا اتفاق ہو سکتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ فیصلہ کس سے کرانا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. اب اللہ کی کتاب کی حد تک تو شاید سب لوگ مان لیں کہ فیصلہ اس کو کرنا چاہیے، لیکن آگے پھر اس کو فیصلہ کن بننا بھی تو چاہیے. تو وہ فیصلہ کن بنتا ہے جب کہ اس کو اس کے سیاق اور نظم میں رکھ کے سمجھا جاتا ہے. یہ بات وہ بیان کر رہے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اختلاف ہونا اس کے بعد بند ہو جائے گا. نہیں، اختلاف ہوگا لیکن اس کو سلجھانے کی راہ موجود ہوگی. ٹھیک ہے، تو نقطہ بالکل واضح ہو گیا. نظم کلام کے حوالے سے غامدی صاحب کا فکر کیا ہے؟ جو کچھ عام طور پہ اشکالات پیش کی جاتے ہیں اور خود اس فکر کے اندر جو اجزاء ہیں ان کو ہم سمجھ رہے ہیں. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کو بہت شکریہ.